خاقان صاحب، جو 102 لوگوں کا آج بتایا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کو ریفر کیے جا سکتے ہیں، 17 انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس آلریڈی موجود ہیں، تو 102 کے مقدمات جا چکے ہیں، باقی ابھی ان پروسیس ہیں. ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ؟ کیونکہ ایک سویلین سیٹ اپ کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے. نہیں، امریکہ ملٹری کورٹس کو بھیجیں گے؟ یس، 102 لوگوں کے کیسز. اب میں اس کے بارے میں یہ علم نہیں رکھتا ہوں. اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر سے جب فوج کی جانب سے تفصیلات آئیں تو 102 لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو بھیجے جا چکے ہیں، اور 17 ایسی ملٹری کورٹس جو ہیں دے آر آلریڈی ان آپریشن. پھر یہ ملٹری کورٹس کو ایگزسٹ تو نہیں کرتی، لیکن آپ کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. اب کیا سویلین کا ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ وقت یہ اب قانون والی بتائیں گے. جب میں نے وزیر اعظم صاحب سے ایک دن یہ بات پوچھی تھی، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر عام طور پر کوئی فوجی عدالت کا تصور جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہی ہوتا ہے. آپ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ریگولر کورٹس ہیں، ان سے سزا ملے گی. کسی کو بھی جلاؤ گراؤ، کسی نے اگر ٹوٹا ہے اس کو سزا تو ہونی ہے، لیکن کون سا جوڈیشل سسٹم، ملٹری والا یا ریگولر کورٹس والا؟ تو انہوں نے ان کا ایک نام لیا تھا. میں نے کہا فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ملٹری کورٹس نہیں بنا رہے، ان کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ پتہ نہیں کیا جوڈیشل کورٹس یا اسٹینڈنگ کورٹس. پاسبل ہے. دیکھیں، اگر آرمی ایکٹ کے تحت آپ نے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی جورسڈکشن ہو جہاں پہ ملٹری آپ کو ٹرائی کر سکے. یہ وہی کلاز ہے، مجھے اس کے علم نہیں ہے، لیکن وہی کلاز ہے کہ آپ نے ملٹری کی کسی بلڈنگ یا اس کی عمارت یا اس کی تنصیبات کو اگر اٹیک کیا ہے تو آپ آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی کیے جا سکتے ہیں. اسی کلاز کو یوز کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے. یہ جو حملہ ہوا تھا جی ایچ کیو پہ، آپ کو یاد ہے 8-10 سال پہلے جنرل کیانی کے وقت ہوا تھا، جی ایچ کیو اٹیک ہو گیا تھا. تو وہ جو لوگ تھے وہ کون سی کورٹس میں ٹرائی ہوئے تھے؟ سر وہ ٹیررسٹ تھے، ٹی ٹی پی تھی، بم باندھ کے سوسائڈ اٹیکر تھے. نہیں، وہ میں یہ پوچھا وہ آپ کو یاد ہے کون سی کورٹس میں ٹرائی ہوئے تھے؟ سر یقیناً مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں گئے تھے. اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے وہ کورٹس شاید جیل کے اندر لگے تھے. ہو سکتا ہے میری نالج درست نہ ہو، مجھے یاد ہی آتا ہے کہ وہ لوگ اس میں ٹرائی کیے گئے. سر اس وقت آپ ہی کے شاید دور حکومت کے اندر پہلی دفعہ امینڈمنٹ کی گئی تھی ود اے سن سیٹ کلاس، اور ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور پھر دوسری دفعہ توسیع دی گئی، خصوصی طور پر آئین کے اندر پروویژن بنائی گئی تھی اس کام کے لیے. لیکن اس وقت یہ معاملہ ہو چکا تھا، آئی تھنک اس اٹیک کے بعد ہی پروویژن ڈالی گئی تھی. بہرحال یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ کیا اس کی قانون میں اگر گنجائش ہے تو پھر پاسبلٹی ہے، پاسبلٹی ہوگی تو. لیکن اگر وہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے، اسپیشلی اگر آپ کانسپریسی کا چارج لگائیں گے، پھر ملٹری کورٹ اگر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، قانونی طور پر مشکل کام ہے. سر مسئلہ ٹیڑھا ہے، بڑا آسان نہیں ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو اندر لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کو ملٹری کورٹس میں لے کر جائیں گے اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی آپ پہ اپلائی کریں گے، تو وہ بندے کو تو چاہے آپ پھانسی لگا دیں ملٹری ایکٹ کے نیچے، لیکن ایک پولیٹیکل آدمی کا کیس ہے، اس کی جسٹیفیکیشن دینی مشکل ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمری ٹرائلز ہوتی ہیں جی، اور اس میں بھی اگر آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، ایویڈنس ہے کہ آپ نے پتھر مارا، آپ نے آگ لگائی، آپ نے گولی چلائی، جو بھی آپ نے کیا وہ تو بڑا کلیئر ہے. اگر یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے، آپ کو ایشو حکم دیا، آپ کو یہ شے دی، یہ آپ کو ایشو ڈیبیٹ کرنا چاہیے پارلیمان کے اندر، جی، تاکہ آپ ایک واضح قسم کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ایک کلیئر کٹ پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے اس کے ساتھ سامنے آ سکیں. نہیں، درست بات ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کی بڑی فائن لائن آ جاتی ہے اس معاملے میں.